بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ اور غریب و فقیر شخص کی توہین کی جائے گی تو اس وقت بازار قریب ہو جائیں گے۔ ایک کہے گا کہ میں نے کچھ نہیں بیچا اور دوسرا کہے گا کہ میں نے کچھ نفع نہیں کمایا۔ تم نہیں دیکھو گے مگر اللہ مذمت کرنے والوں کو۔ تو سلمان نے کہا یا رسول اللہ کیا ایسا ہوگا؟ فرمایا ہاں اے سلمان، اس خدا کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے۔ اس وقت ایسے لوگ حکمران ہوں گے کہ اگر عوام گفتگو کریں گے تو حکمران قتل کر دیں گے، اور اگر چپ رہیں گے تو حکمران ان کے مالک بن جائیں گے اور ان لوگوں کی دولت سے خود دولت مند بن جائیں گے اور ان کی حرمت کو پامال کر دیں گے اور ان کا خون بہائیں گے اور ان کے دلوں کو اپنے رعب و دبدبہ سے معمور کر دیں گے اور تم انہیں دیکھو گے مگر ہراساں اور خوف زدہ، مرعوب اور سہما ہوا۔ سلمان فارسی نے کہا یا رسول اللہ کیا ایسا ہوگا؟ فرمایا ہاں اے سلمان، اس خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ اس وقت کچھ مشرق سے لایا جائے گا اور کچھ مغرب سے لایا جائے گا اور میری امت کو اس رنگ میں رنگا جائے گا، پس وائے ہو میری امت کے ضعیفوں پر، ان لوگوں سے پس وائے ہو ان پر خدا کی طرف سے۔ وہ تو نہ چھوٹوں پر رحم نہ بڑوں کی عزت کریں گے، نہ بدی کرنے والوں سے درگزر کریں گے۔ ان کے جسم آدمیوں کے جسم ہوں گے اور ان کے دل شیطانوں کے دل ہوں گے۔ سلمان نے کہا یا رسول اللہ کیا ایسا ہوگا؟ فرمایا ہاں اے سلمان، اس خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ اس وقت مرد مردوں پر اکتفا کریں گے اور عورتیں عورتوں پر اکتفا کریں گی۔ لڑکوں پر اس طرح ایک دوسرے سے حسد کریں گے جس طرح لڑکی پر کیا جاتا ہے، جو اپنے گھر میں ہو، اور مرد عورتوں سے مشابہ ہوں گے اور عورتیں مردوں کے مشابہ ہوں گی اور عورتیں خود سواری کریں گی۔ میری امت کی ان عورتوں پر خدا کی لعنت ہو۔ سلمان نے کہا یا رسول اللہ کیا ایسا ہوگا؟ فرمایا ہاں سلمان، اس خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ اس وقت مسجدوں کو اس طرح منقش کیا جائے گا جیسے کلیسا وغیرہ منقش ہوتے ہیں، اور قرآنوں کی تلا کاری کی جائے گی، اور منارے طویل ہوں گے اور صفیں زیادہ ہو جائیں گی، لیکن دلوں میں بغض ہوگا اور زبانوں پر اختلاف۔ سلمان نے کہا یا رسول اللہ کیا ایسا ہوگا؟ فرمایا ہاں سلمان، اس خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ اس وقت میری امت کے مرد اپنے آپ کو سونے کی چیزوں سے آراستہ کریں گے، حریر و دیبا کے لباس پہنیں گے اور درندوں کی کھال کا نرم لباس استعمال کریں گے۔ سلمان نے کہا یا رسول اللہ کیا ایسا بھی ہوگا؟ فرمایا اے سلمان، اس خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ اس وقت سود ظاہر و آشکار ہوگا اور لوگ غیبت اور رشوت کے ذریعے معاملہ کریں گے اور دین پست ہو جائے گا اور دنیا بلند ہو جائے گی۔ سلمان نے کہا یا رسول اللہ کیا ایسا ہوگا؟ فرمایا ہاں سلمان، خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ اس وقت طلاق کی کثرت ہو جائے گی اور اللہ کے لیے حدود جاری نہیں کی جائیں گی، لیکن اللہ کو کوئی شے ضر نہیں پہنچا سکتی۔ سلمان نے کہا یا رسول اللہ کیا ایسا بھی ہوگا؟ فرمایا ہاں اے سلمان، اس خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ اس وقت مختلف آلات موسیقی اور مختلف ساز ظاہر ہوں گے، انہیں میری امت کے شریر لوگ پسند کریں گے۔ سلمان نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا ایسا بھی ہوگا؟ فرمایا ہاں سلمان، اس خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ اس وقت میری امت کے سرمایہ دار تفریح کے لیے حج کریں گے اور متوسط طبقہ کے لوگ تجارت کے لیے، اور غریب لوگ ریاکاری اور اپنا احترام کروانے کے لیے حج کریں گے۔ تو اس وقت کچھ ایسے لوگ ہوں گے
جو غیر خدا کے لیے قرآن کی تعلیم حاصل کریں گے اور اسے آلات موسیقی کی طرح قرار دیں گے، اور کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو غیر خدا کے لیے علم فقہ حاصل کریں گے اور زنا زادوں کی کثرت ہو جائے گی اور قرآن کو گایا جائے گا اور لوگ دنیا کی طرف شدید میلان رکھتے ہوں گے۔ سلمان نے کہا یا رسول اللہ کیا ایسا ہوگا؟ فرمایا ہاں اے سلیمان، اس خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یہ اس وقت ہوگا جب محرم کی ہتک حرمت ہو جائے اور گناہ اکتساب کیے جائیں اور اشرار کا نیک بندوں پر تسلط ہو جائے اور جھوٹ عام ہو جائے اور ضد ظاہر ہو جائے، عقل مند انسان پوشیدہ اور گوشہ نشین ہو جائے اور لوگ اچھے لباس پر فخر و مباحات کریں اور بغیر موسم کے بارش ہونے لگے اور طبل و ساز کو پسند کرنے لگیں اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے نفرت کرنے لگیں، یہاں تک کہ اس زمانے میں مومن کنیز سے بھی بدتر ہو جائے اور اس زمانے کے قاریوں اور عابدوں میں ملامت بازی آشکار ہو جائے تو یہ لوگ آسمان کے فرشتوں میں نجس اور پلید کے نام سے یاد کیے جاتے ہوں گے۔ سلمان نے کہا یا رسول اللہ کیا ایسا ہوگا؟ فرمایا اے سلمان، اس خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس وقت سرمایہ دار کو فقط افلاس سے خوف ہوگا، یہاں تک کہ سائل 2 جموں کے درمیان سوال کرے گا لیکن کوئی اسے کچھ دینے والا نہ ہوگا۔ سلمان نے کہا یا رسول اللہ کیا ایسا بھی ہوگا؟ فرمایا ہاں اے سلمان، اس خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس وقت رومیزہ گفتگو کرے گا۔ سلمان نے پوچھا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، یہ رومیزہ کیا ہے؟ فرمایا ایسا شخص انسانی مسائل پر گفتگو کرے گا جسے گفتگو نہیں کرنی چاہیے اور جو پہلے گفتگو نہیں کرتا تھا، بس یہ لوگ زمین پر باقی نہیں رہیں گے مگر بہت کم، یہاں تک کہ زمین اس طرح دھنس جائے گی کہ ہر شخص یہی خیال کرے گا کہ میرے علاقے میں دھنسی ہے۔ دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ زمین اس شدت سے فریاد کرے گی کہ ہر قوم یہ خیال کرے گی کہ اس کے علاقے میں فریاد کر رہی ہے، لیکن ممکن ہے جدید ترین جنگی اسلحوں کی آواز کی طرف اشارہ ہو۔ پھر وہ لوگ باقی رہیں گے جب تک اللہ چاہے گا اور پھر ان کی بقا کے دوران زمین اپنے جگر کے ٹکڑے انہیں نکال کر دے گی، کہا سونا چاندی، پھر اشارہ فرمایا ستونوں کی طرح اور فرمایا کہ وہ جگر کے ٹکڑے اس کے مثل ہوں گے، اس دن سونا چاندی سے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، اور یہی فقط جاء اشراطہا کا مفہوم ہے۔ تفسیر علی ابراہیم قمی، مطبوعہ نجف اشرف۔ یہ روایت تفسیر قمی کے مطبوعہ سے نقل کی گئی ہے، لیکن میری ذاتی کتب خانے میں اس تفسیر کا ایک قلمی نسخہ 1076 ہجری ہے جو علامہ مجلسی کے زیر مطالعہ رہا ہے اور اس پر ان کے حواشی موجود ہیں۔ اس نسخے سے مقابلہ کرنے سے بعض لفظی اور معنوی اختلافات پائے گئے ہیں، یہاں ہم نے صرف ان اختلافات کو قلمی نسخے کے مطابق نقل کیا ہے جن سے معنوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ روایت اسبغ بن نیابتہ نے روایت کی ہے کہ میں نے امیر المومنین علیہ السلام کو لوگوں سے کہتے ہوئے سنا کہ مجھ سے جو چاہو پوچھ لو قبل اس کے کہ مجھے گم کر دو، اس لیے کہ سارے علماء سے آسمان کے راستوں کو اور سارے عالم سے زمین کے راستوں کو زیادہ بہتر جانتا ہوں۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان،
السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہور کا السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔